بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر خفتم تم کو خوف ہو، شقاق کا مخالفت کا، بینہما ان دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان، فَبْعَثُوا تو مقرر کرو، حَکَمًا ایک منصف، من اہلہ مرد کے خاندان والوں میں سے، وَحَکَمًا من اہلہا اور ایک منصف عورت کے خاندان والوں میں سے، اِن یریدا اصلاحً اور اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں، یوفق اللہ تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان علیما حکیما ہے سب کچھ جاننے والا اور خبردار ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ، شیئاً کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور والدین سے احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں سے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں، وَالْمَسَاکِینِ اور مساکینوں سے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور قریبی ہمسایہ، والجار الجنب اور اجنبی ہمسایہ، والصاحب بالجنب اور ہم مجلس، وابن السبیل اور مسافر، وما ملکت ایمانکم اور غلاموں سے جن کے تم مالک ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب پسند نہیں کرتا، من اس شخص کو، کان مختالا فخورا جو کیا ہے مغرور اور فخر کرنے والا ہے، فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا یہ 14واں حکم رعایت ہے، کتنا؟ 14واں۔ پہلے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو میاں کو حکم ہے کہ پہلے اس کو نصیحت کرے، اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے اپنا بستر الگ کر دے، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ اس کو مارے، اس کو کیا کرے؟ مارے، لیکن اتنا نہیں مارنا کہ اس کو زخم ہو جائیں یا ہڈی اس کی ٹوٹ جائے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر ان دونوں کے درمیان کیا ہو گئی مخالفت ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک حاکم سکہ آدمی، سمجھدار آدمی کو کیا کریں؟ مقرر کریں، اور ان دونوں کو کیا کرے؟ اصلاح کرے، کیا کرے؟ اصلاح کرے، ان دونوں کے درمیان کیا کرے؟ صلح کرا دے۔ اگر پھر بھی صلح نہیں ہوتی، پھر بھی صلح نہیں ہوتی تو اب صلح کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک جو مرد ہے نا، اس کے خاندان سے جو معتبر آدمی، سمجھدار آدمی، سکھ آدمی ہے، اس سے چن لیا جائے، اور دوسرا آدمی عورت کے خاندان سے، تو یہ دونوں کیا کریں؟ آپس کے اندر مشورہ کریں، ان دونوں کے درمیان کیا کرا دیں؟ صلح کرا دیں۔ کیا کرا دیں؟ صلح کرا دیں۔ اگر صلح نہیں ہوتی، ان دونوں کو اختیار ہے، ان دونوں کو کیا ہے؟ اختیار ہے، وہ دیکھیں گے کہ زیادتی کس کی طرف سے ہے، خامد کی طرف سے ہے تو وہ عورت کو روک لیں گے، اور خامد کو مجبور کریں گے کہ اپنی عادت کیا کر؟ ٹھیک کر، اپنی عادت ٹھیک کر، اور خامد کو مجبور اس بات کے اوپر بھی کریں گے کہ آپ نے اس کو خرچہ بھی دینا ہے، اگر غلطی خامد کی طرف سے نہیں ہے، کس کی طرف سے ہے؟ عورت کی طرف سے ہے، تو پھر خامد کو وہ روک لیں گے کہ اب اس کے ساتھ آپ نے ایسا کوئی تعلق قائم نہیں کرنا، اس کے اوپر خرچہ بھی نہیں کرنا، اگر وہ دونوں باز آ جائیں، ان کے درمیان صلح کی کوئی نوبت پیش ہو جائے، وہ اپنے آپ کو نبھانا چاہتے ہیں رشتے کو، تو پھر کیا کرا دیں؟ صلح کرا دیں۔ اگر صلح نہیں ہوتی تو اگر وہ دونوں کیا کریں؟ خامند کو حکم دیں کہ کیا کرے؟ اس کو طلاق دو، تو پھر اس کو طلاق دینی پڑے گی، اگر وہ
دونوں میں سے ایک راضی ہے ایک راضی نہیں ہے، دونوں میں سے کیا ہے ایک راضی ہے، اگر وہ دونوں چاہیں صلح کرانا تو وہ کیا کرا سکتے ہیں، صلح کرا سکتے ہیں، دونوں کو اس کا حکم ماننا پڑے گا، دونوں کو اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے صلح منظور کر لی، بیوی نے کر لی یا خامد نے کر لی، ایک نے منظور نہیں کی، ایک نے منظور نہیں کی، تو جس نے منظور کر لی ہے نا، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، جس نے منظور کر لی وہ تو اس کے ورثے کا وارث بنے گا، اس کے ورثے کا وارث بنے گا، جس نے منظور نہیں کی وہ دوسرے کے ورثے کا وارث نہیں بنے گا، دوسرے کے ورثے کا وارث نہیں بنے گا۔ کون فرمان؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا، اور ایک منصف مقرر کرو اور مرد کے خاندان میں سے، اور ایک منصف مقرر کرو عورت کے خاندان میں سے، ان یریدا اصلاحا، وہ کیا کرائیں ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کیا کر دے گا، موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے جاننے والا اور کیا ہے خبردار ہے۔ یہ تو 14 کیا تھے حکم رعایت، کیا تھے 14 حکم رعایت۔ حکم رعایت کے بعد اللہ رب العزت نے اصلی مضمون کی طرف بات کو لٹایا۔ رب نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جو اصل مقصود ہے، جو اصل کیا ہے مقصود ہے، رب نے اس کی طرف کیا کیا، اشارہ کیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ پیغمبر کو، نہ ولی کو، نہ جن کو، نہ فرشتوں کو، نہ غوث کتب و ابدال کو۔ کیوں؟ یہ سارے اس کی کیا ہے مخلوق ہیں، یہ سارے کیا ہیں اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، یہ سارے کیا ہیں مرزوق ہیں، یہ سارے کیا ہیں مرزوق ہیں۔ وہ عابد ہے، وہ کیا ہیں عابد ہیں، یہ کیا ہے معبود ہے، یہ کیا ہے معبود ہے۔ وہ داتا ہے، یہ سارے اس سے کیا ہیں مانگنے والے ہیں، یہ سارے اس سے کیا ہیں مانگنے والے ہیں۔ اس لیے عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر رب نے جہاں بھی رب نے اپنے حقوق اللہ بیان کیا نا، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو بیان کیا، ساتھ ہی رب نے کیا فرمایا حقوق العباد کو بیان فرمایا۔ 15ویں سپارے کے اندر سورۃ بنی اسرائیل کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ خالصتاً عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ خالصتاً عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس لیے آگے رب نے حقوق العباد بیان فرمائے۔ ان حقوق العباد میں سے پہلا حقوق بیان فرمایا وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کیا بوڑھے، ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں کیا ہو جائیں بوڑھے ہو جائیں، تو ان کی کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، اور جو متھے کے اوپر یہ سرور جی وٹ جو چڑھتا ہے، یہ بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی متھے کے اوپر سروٹ آپ کی نہ آئے۔ اگر آپ ان کی بات آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں، جو کیا ہو جائیں جدا ہو جائیں ان سے، لیکن ان کے اوپر ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کو غصہ بھی نہیں ہونا، ان کو غصہ بھی نہیں ہونا۔ رب تعالیٰ اتنی بھی بات وَقَوْلَ لَهُمَا قُلًّا كَرِيمًا، رب نے اتنی بھی بات کر دی کہ ان کے کیا کرنی ہے؟ اچھی بات کرنی ہے، ان سے کیا کرنا ہے؟ اچھے سلوک کے بساتھ، اور اچھی کیا کرنی ہے؟ ان سے ادب و احترام کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ بات کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے نا، وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ کیا ہے؟ مشرک ہے، لیکن جب بھی خطاب کرتے ہیں یا ابت، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، باپ مشرک ہے، لیکن پھر بھی ادب و احترام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خطاب کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ خطاب کر رہے ہیں۔
توحید کے معاملے میں لچک نہیں لی، توحید کے معاملے میں لچک نہیں لی، لیکن جہاں باپ کا مقام آیا اس پہ کیا فرمایا؟ یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان۔ تو اس لیے ہمیں اس سے دو سبق ملے، توحید کی بات آئے چاہے باپ بھی آئے تو بات کیا کرنی ہے؟ صاف کہہ دینی ہے، صاف کہہ دینی ہے۔ باپ ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، باپ ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، باپ کی پرواہ نہیں کرنی، باپ کی پرواہ نہیں کرنی، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرنی، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرنی، لیکن کیا کرنی ہے؟ حق بات کہنی ہے، حق بات کیا کرنی ہے؟ کہنی ہے، لیکن جہاں حقوق العباد کا مسئلہ آ جائے وہاں کی کرنی ہے؟ ان کا ادب و احترام برقرار رکھنا ہے، ان کا ادب و احترام کیا رکھنا ہے؟ برقرار رکھنا ہے، چاہے باپ کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کیا کرنا ہے؟ ان کا ادب و احترام کیا رکھنا ہے؟ ضرور رکھنا ہے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اگر والدین راضی تو میں راضی، جی اگر والدین ناراض تو کیا؟ میں ناراض۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ والدین کے بارے میں کیا ہے ہم ان کی خدمت کریں؟ امام علیہ وسلم نے صرف دو الفاظ کہے، ہما ناروں کا و جنوں کا و جناتوں کا، یا تو او کیون تیرے لیے دونوں جہنمن، یا او تیرے لیے دونوں کیون جنتن۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کی خدمت کرو گے، ان کا حکم مانو گے، ان کو راضی کرو گے تو پھر آپ کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، کیونکہ رب راضی ہوگا نا، جب رب راضی ہوگا تو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ تو اگر ان کی خدمت نہ کی، ان کو ناراض کیا، ان کا کہا نہ مانا تو کون ناراض ہوگا؟ رب ناراض ہوگا۔ جب رب ناراض ہوگا تو پھر جنت نہیں ملے گی، کیا ملے گی؟ جہنم ملے گی۔ پھر کیا ملے گی؟ جہنم ملے گی۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انبیاء، سورۃ اسرائیل کے اندر بھی اور سورۃ لقمان کے اندر بھی، سورۃ لقمان کے اندر تو اتنا بھی رب نے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو مجبور کرے نا، وَإِن جَاهَدَاكَ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، اگر وہ کیا کریں؟ آپ کو مجبور کریں کہ آپ کیا کریں؟ میرے ساتھ شرک کریں، یہ بات آپ نے ان کی نہیں ماننی، یہ بات آپ نے ان کی نہیں ماننی، باقی سب باتیں ان کی کیا کرنی ہے؟ ماننی ہے، باقی سب باتیں کیا کرنی ہے؟ ان کی ماننی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کریں تو ایک اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یتیم مسکین کے سر کے اوپر آپ نے کیا رکھا؟ شفقت کا، پیار سے ہاتھ رکھا نا، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے اس کے بال آئیں گے نا، اتنے اللہ رب کیا فرما دیں گے؟ آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کیا فرما دیں گے؟ گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن ہم شفقت نہیں کرتے، ہم تو ان کو مال کھاتے ہیں، ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے رہ گئے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مامے کا داؤ لگتا ہے، ماما کھاتا ہے، چاچوں کا داؤ لگتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ چاچے مال کھاتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ اگر تم یتیموں کا مال کھاؤ گے تو ایسے سمجھو کہ آپ نے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ کیا بھر رہے ہیں؟ پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ رہ گیا، چھوٹا بچہ رہ گیا یتیم، باپ فوت ہو گیا، چاچے مامے آ جاتے ہیں، پیچھے کیا شروع ہو جاتے ہیں؟ رسم و رواج شروع ہو جاتی ہیں۔ آج فلانا ختم جا رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے؟ دیگ پکا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یتیم ہے، اس کے مال سے آپ 1 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے، 1 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ لیکن چاچے مامے جیب سے تو خرچ کرتے نہیں ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ اس یتیم کے مال سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر جو مال خرچ ہوا وہ حق کس کا ہے؟ وہ حق کس کا ہے؟ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا ہے۔ وہاں تو بیٹھتے ہیں چودھری، وہاں تو بیٹھتے ہیں خان تھے ملک۔ مجھے آپ کو کہے نا کہ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات ہے، میں نہیں لوں گا۔ میں اس کو کہوں گا کیا میں آپ کو صدقہ خیرات لینے والا نظر آتا ہوں؟ میں نہیں لوں گا۔ لیکن جب مجھے کوئی بلائے گا نا 40ویں تیجی کل پہ تو میں دوڑ کے جاؤں گا، شملہ بھی باندھ کے جاؤں گا، جوتی بھی اچھی پہن کے جاؤں گا، کاٹن کا
اچھا سوٹ بھی پہن کے جاؤں گا، لیکن ادھر یاد نہیں ہوتا کہ یہ کس کا مال ہے، یتیموں مسکینوں کا مال ہے، میں کھا رہا ہوں، ادھر اس کو غیرت نہیں آتی۔ ادھر کیا اس کو غیرت آتی ہے کہ میں آپ کو نظر آتا ہوں کیا یتیموں، میں آپ کو یتیم نظر آتا ہوں، مسکین نظر آتا ہوں، میں زکوٰۃ وصول کروں گا آپ سے۔ وہ مال کس کا ہے؟ غریبوں اور یتیموں کا مال ہے، اس لیے پرہیز کیا کریں۔ والجار ذی القربہ، والجار ذی القربہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ہمسایہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہمسایہ، جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ کیا ہے؟ ملا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ جڑا ہوا، کیا ہے؟ ملا ہوا ہے، یا کیا ہے؟ ملا ہوا تو نہیں ہے، کیا ہے؟ رشتہ دار ہے۔ کیا ہے؟ رشتہ دار ہے۔ والجار الجنب، اور اس سے وہ ہمسایہ مراد ہے جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کے ساتھ کیا آنا ہے؟ پیش آنا ہے۔ کیا آنا ہے؟ پیش آنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی گھر میں بھوکا مر گیا، اس کے بچے بھوکے سو گئے، تو اس کے پڑوسی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پڑوس میں فلاں غریب تھا، اس کے بچے رات کو بھوکے سو گئے، رات کو بھوکے سو گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بازار سے لاتے ہیں نا پھل فروٹ، کیا لاتے ہیں؟ فروٹ لاتے ہیں، فروٹ کھلاتے ہیں، بچوں کو چھل کے پھینکتے ہیں دوسروں کے گھر میں، یتیموں کے گھر میں، مسکینوں کے گھر میں پھینکتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے بازار سے فروٹ لانا ہے نا تو کیا اس کو چھپا کر لائیں، چھپا کر لائیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں یتیم مسکین رہتے ہیں، ان کی نظر پڑے گی، وہ سوچے گے اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے بھی لا کر دیتا، مجھے بھی کیا کرتا؟ لا کر دیتا۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا، چھل کے ان کے گھر میں نہیں پھینکنے، چھل کے ان کے گھر میں نہیں پھینکنے۔ ایک دن حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر کیا آیا؟ بکری کا گوشت آیا۔ کیا آیا؟ بکری کا گوشت آیا۔ تو حضرت میری اماں جان نے کیا پکایا؟ گوشت پکایا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ اس گوشت کے اندر پانی زیادہ ڈال دینا، گوشت کے اندر پانی زیادہ ڈال دینا، ہم اپنے ہمسایوں کو بھی کیا کریں گے؟ یہ تقسیم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ اتنا تک کیا ہے؟ ہمسایوں کا کیا ہے؟ حق ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت جبریل امین آئے نا، پڑوسی کو حقوق بیان کیے نا، تو مجھے گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی وارث نہ بن جائیں، پڑوسی آج کیا بن جائیں گے؟ وارث بن جائیں گے۔ اتنے کیا ہیں؟ پڑوسیوں کے کیا ہیں؟ حقوق ہیں۔ لیکن ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے؟ ناراض ہیں۔ کیا ہیں؟ ناراض ہیں۔ جس کے ساتھ گھر ملا ہوا ہے، جس کے ساتھ کیا ہے؟ گلی ساجی ہے، جس کے ساتھ کیا ہے؟ رستہ ساجا ہے، پانی ساجا ہے، ان کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والجار الجنب، اس سے اجنبی ہمسایہ مراد ہے جس کا گھر ملا ہوا نہیں ہے۔ والصائب بالجنب، والصائب بالجنب، اس سے مراد بیوی بھی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بیوی بھی ہے۔ اس سے مراد سفر کے ساتھ کیا ہوا؟ شریک ہوا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ طالب علم بھی ہے۔ کیا ہے؟ طالب علم بھی ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع عرفات کے میدان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا، کہ وہ امام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ مردوں پر ہیں۔ کیا ہیں؟ مردوں پر ہیں۔ وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِمَانِ اللَّهِ، امام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو اللہ کے امان سے اپنے عقد میں لیا۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، انہوں نے اس لیے آپ نے اللہ کے کلمے کے ساتھ کیا لیا؟ ان کو حلال کیا اپنے لیے۔ اللہ کے کلمے کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو آپ نے حلال کیا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الوفات کا وقت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین اچھا وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے آل کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، سب سے کیا ہوں؟ میں اپنی بیویوں کے سب سے کیا ہوں؟ زیادہ اچھا ہوں۔ کیا ہوں؟ زیادہ کیا ہوں؟
اچھا ہوں، تو اس لیے بیویوں کو کیا ہے؟ بڑے حقوق ہیں، صرف خامد کے حقوق نہیں ہیں، بیوی کو بھی کیا ہیں؟ حقوق ہیں۔ بیوی کے حقوق کیا کرنے ہیں؟ ادا کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ ادا کرنے ہیں۔ ان کے پاؤں کو جتی نہیں سمجھنا ان کو۔ والصائب بالجنب، اس سے امام اللہ رب فرماتے ہیں کہ جو کیا ہے آپ کا ہم مجلس ہے، مسافر ہے، طالب علم ہے، بیوی ہے، اس کی بھی کیا کرنے ہیں؟ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وابن السبیل، جو کیا ہے؟ مسافر ہے۔ وما ملکت ایمانکم، جن کے ہاتھ کیا ہیں؟ تمہارے کیا ہے؟ مالک ہیں، یعنی جو تمہارے غلام ہیں، جن کو تمہارے کیا ہے؟ غلام ہیں، ان کے بھی ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھے سلوک کے ساتھ کیا آنا ہے؟ پیش آنا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں غرور اور تکبر، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ دعا کرے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔